الاحکام، الاحکام ہو جمع حکم وهو لغة القضاء، احکام یہ حکم کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی فیصلہ کرنے کے ہیں۔ الاحکام جمع حکم، احکام حکم کی جمع ہے، وهو لغة اور وہ لغوی طور پر القضاء فیصلہ کرنے کے معنی میں ہے۔ واصطلاحا اور اصطلاح میں مقتضاہ خطاب الشرعی، وہ شریعت کا خطاب جس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ اصطلاح میں حکم وہ ہے جس کا تقاضا کرتا ہے شریعت کا خطاب، المتعلق جو متعلق ہوتا ہے بافعال المکلفین، مکلفین کے افعال سے۔ مکلفین یعنی وہ لوگ جو شریعت کے احکام کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ من طلب، جس کا وہ تقاضا کرتا ہے، خواہ وہ طلب ہو یا تخیر اس کام کا کرنا ہو یا اس میں اختیار دیا گیا ہو کرنا یا نہ کرنا، او وضع یا اسے علامت مقرر کیا گیا ہو، وضع یا اسے بطور علامت مقرر کیا گیا ہو۔ انشاءاللہ وضاحت میں یہ واضح ہوگا، میں آج آپ کو ترجمہ نہیں کر دیتا ہوں۔ پھر ایک بار دیکھیے، مقتضاہ خطاب الشرعی، اصطلاح میں حکم وہ ہے جس کا تقاضا کرتی ہے شرعی خطاب، شریعت کا خطاب جس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ حکم وہ ہے جس کا شریعت کا خطاب جس چیز کا تقاضا کرتا ہے، شریعت کا خطاب جس چیز کا تقاضا کرتا ہے، وہ خطاب شریعت کا وہ خطاب جو متعلق ہوتا ہے مکلفین کے حکام سے، خواہ اس میں کوئی بات طلب کی گئی ہو یا کسی چیز کا اختیار دیا گیا ہو یا اسے کسی حکم کی علامت مقرر کی گئی ہو۔ ما الذی کے معنی میں ہے، اقتضاہ تقاضا کرتا ہے، وہ چیز جس کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا چیز کیا تقاضا کرتا ہے؟ خطاب الشرعی، شریعت کا خطاب۔ جیسے شریعت کا خطاب ہے، وہ شریعت کے خطاب کا کوئی تقاضا ہے اور وہ جو تقاضا ہوتا ہے مکلفین کے افعال ہی سے متعلق ہوتا ہے۔ شریعت کے خطاب کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ مکلفین کے افعال سے متعلق ہوتا ہے۔ اس میں یا تو کوئی چیز طلب کی جاتی ہے یا کسی کا اختیار دیا جاتا ہے یا پھر کوئی علامت مقرر کی جاتی ہے اس کے صحیح یا فاسد ہونے کی۔ میں اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا مثالوں کے ذریعے، لیکن آپ اس بار ترجمے پر غور کیجیے۔ فالمراد بقولنا، ہمارے قول سے مراد خطاب الشرع، ہمارے قول خطاب الشرع سے مراد ہے الکتاب و سنہ، کتاب و سنت، جس کا تقاضا کرتا ہے شریعت کا خطاب۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب و سنت، کتاب و سنت یہ شریعت کا خطاب ہے جس کا تقاضا کرتے ہیں کتاب و سنت۔ والمراد بقولنا المتعلق بافعال المکلفین، اور ہمارے قول المتعلق بافعال المکلفین سے مراد ہے ما تعلق باعمالہم، وہ جو ان کے اعمال سے متعلق ہے۔ سواء کانت قولا، خواہ وہ قول ہو، ام فعلا یا فعل ہو، ایجادا یا ایجاد ہو، ام ترکن یا اس کا ترک کرنا ہو۔ مکلفین کی اعمال، ان کی باتیں ہوں یا ان کا کرنا ہو یا پھر ان کا کسی چیز کو چھوڑنا ہو، ابتدان کرنا ہو یا پھر اس چیز کو چھوڑنا ہو، یہ سارے مکلفین کے کام ان سب سے متعلق ہوتا ہے شریعت کا وہ خطاب۔ فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، متعلق بافعال المکلفین ان الفاظ سے، فخرج به پس نکل گئے اس سے، ما تعلق بالاعتقادی وہ چیزیں جو اعتقاد سے متعلق ہوتی ہیں، فلا یسمى حکما اسے حکم نہیں کہا جاتا، بہذا الاصطلاح اس اصطلاح کے اعتبار سے، فقہ کی اس اصطلاح کے اعتبار سے جو اعتقاد سے متعلق احکام ہیں وہ اس میں نہیں آتے، وہ اس میں نہیں آتے، اگرچہ کہ عمومی اعتبار سے وہ شریعت کا حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے، اسی پر شریعت کی بنیاد ہے، لیکن یہاں جو تعریف ہے اس کے اعتبار سے وہ اس میں نہیں آتے۔ والمراد بقولنا المکلفین، ہمارے قول مکلفین سے مراد ہے ما من شانہم التکلیف، وہ جن کی حالت تکلیف کی ہے، فیشمل الصغیر والمجنون، وہ شامل ہے صغیر بچے اور پاگل دونوں کو، بچے اور مجنون دونوں کو شامل ہے۔ مکلفین سے مراد وہ
جن کی حالت تکلیف کی ہے، یعنی جو مکلف بنائے جانے کے قابل ہیں، وہ جو مکلف بنائے جانے کے قابل ہیں، اس میں جو ہے بچہ اور مجنون بھی شامل ہوتے ہیں۔ والمراد بقولنا شیخ صاحب من طلب، شامل ہوتے ہیں کہ نہیں شامل ہوتے؟ شامل ہوتے ہیں، فلا شامل نہیں مکلفین، نہیں وہ شامل ہے، لیکن چونکہ وہ صغر، ان کا بچپنا ایک معنی ہے، ان کا جنون معنی ہے، اس وجہ سے ان کے پاس عذر ہے، ورنہ خطاب میں تو وہ شامل ہے۔ نماز نہیں تو پڑھو، پھر یہ جی یہ نماز لکھا فلا یشملو، فیشملو ہے نا، فلا یشملو کا ہے، فیشملو ہے آپ کے پاس، نہیں فلا یشملو نہیں اسکرین پہ بھی فلا یشملو ہی نہیں ہے شخص صاحب، ہے؟ فلا، ہاں فلا یشملو ہے، لیکن وہ غلط ہے، فیشملو ہونا چاہیے، اچھا فیشملو ہونا چاہیے۔ ایک منٹ میں نہیں مکلفین میں تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ظاہر ہے اگر وہ بچہ ہے اور بچہ ہوتے ہوئے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ تو مکلف نہیں ہے، مکلف نہیں ہے نا مکلف۔ وہ مکلف ہے، لیکن کیا ہے کہ ٹھیک ہے، میں دوسرے ان کا دوسرا حصہ دیکھ رہا ہوں، تو یہ ما من شأنہم تکلیف، جن کی حالت تکلیف کی ہے، اگرچہ کہ وہ بعض موانع کے وجود کی وجہ سے مکلف نہیں ہوتے ہیں، فلا یشمل الصغیر والمجنون۔ ہاں تو دوسرا نسخہ میرے پاس ہے، جس نسخے سے میں پڑھ رہا ہوں اس میں فیشملو ہے، لیکن جو دوسرا نسخہ ہے اس میں فلا یشملو ہے۔ تو اس بحیثیت مکلف، تو بحیثیت خطاب تو وہ شامل ہیں مکلفین میں، لیکن ان کے پاس چونکہ صغر اور جنون ایک معنی ہے، اس وجہ سے وہ اس میں شامل بھی نہیں ہوتے۔ بحیثیت خطاب وہ شامل ہے، بحیثیت خطاب وہ مکلف ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس معنی ہے، اس حیثیت سے وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو فلا یشملو ہی رکھیے، ٹھیک ہے، اسی کو رکھیے۔ نہیں لا رکھ لیجئے، کیونکہ میں دوسرے نسخوں میں دیکھا تو اس میں بھی لا لکھا ہوا ہے۔ فلا یشمل الصغیر والکبیر والمجنون، تو پھر صغیر اور مجنون اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ والمراد بقولنا من طلب، اور ہمارے قول من طلبین سے مراد ہے الامر والنہی، وہ خطاب جس میں کوئی چیز طلب کی گئی ہو، تو طلب سے مراد امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، سواء علی سبیل الزام او الافضلیہ، خواہ وہ الزام کے طور پر ہو یا افضلیت کے طور پر ہو۔ امر یعنی چاہے اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، النہی چاہے اس میں کسی کام سے منع کیا گیا ہو، سواء علی سبیل الزام چاہے اسے لازم کیا گیا ہو جیسے واجب ہے، او الافضلیہ یا اسے افضل قرار دیا گیا ہو جیسے مستحب ہے۔ تو اس میں چاروں چیزیں آ گئی، امر آ گئی، نہیں آ گئی، اور پھر واجب آ گیا، اور پھر مستحب آ گیا، شرح میں آئے گا انشاءاللہ۔ والمراد بقولنا، اور ہمارے قول او تخیر یا اختیار دیا گیا ہو، اس سے مراد ہے المباح، مباح مراد ہے۔ والمراد بقولنا او وضع، اور ہمارے قول او وضع سے مراد ہے الصحیح والفاسد، صحیح اور فاسد، ونحوہما، اور اسی طرح کے دوسرے احکام، مما وضعہ الشارع، جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے، من علامات، علامات و اوصاف، اور صفتیں، للنفوذ، کسی چیز کے نافذ کرنے کے لیے، والالغائی، یا اسے لغو یا اسے الغا کرنے کے لیے، شریعت نے اسے علامت مقرر کیا ہے۔ اب دیکھیے ایک بار پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ۔ لفظی معنی تو بالکل واضح ہیں، القضاء کے معنی ہیں، اور لفظی معنی بہت وسیع ہوتے ہیں بنسبت اصطلاحی معنی کے۔ تو اصطلاح میں وہ چیز ہے جس کا تقاضا کرتا ہے شریعت کا خطاب۔ شریعت کا خطاب جیسے اقیم الصلاۃ ہے، ولا تقربوا، لا تقربوا الزنا ہے، یہ شریعت کا خطاب ہے۔ اقیم الصلاۃ یہ شریعت کا خطاب ہے۔ یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ یہ خطاب کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ وہ خطاب وہ تقاضا کرتا ہے نماز کے لازم ہونے کا، نماز کے لازم ہونے کا۔ تو اس میں جو تقاضا کرتا ہے وہ خطاب ہے، اور جس چیز کا تقاضا کرتا ہے کیا گیا ہے وہ عمل ہے۔ مقتضاہ،
جس چیز کا تقاضا کرتا ہے خطاب الشرعی، شریعت کا خطاب، اور اور وہ چیز جس کا تقاضا کرتا ہے شریعت کا خطاب وہ کیا ہے؟ المتعلق بافعال المکلفین، وہ چیز ہوتی ہے جس کا مکلفین کے افعال سے تعلق ہوتا ہے۔ مکلفین جن کو شرعی احکام کا مکلف بنایا گیا ہے، اور وہ ہے انسان اور جن۔ شریعت کے احکام کا مکلف حیوانوں کو، جانوروں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو یا دوسروں کو نہیں بنایا گیا، انسانوں کو اور پھر جنوں کو بنایا گیا۔ تو مکلفین کے افعال سے، ان کے کاموں سے، یعنی جو وہ زبان سے کہتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں، کاموں میں زبان کی جو کام ہے وہ بھی آ جائیں گے، ان کا کہنا، ان کا کرنا، وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تو شریعت کا وہ خطاب، شریعت وہ چیز جس کا شریعت کا خطاب تقاضا کرتا ہے، جس کا تعلق مکلفین کے افعال سے ہے، خواہ اس میں کوئی چیز طلب کی گئی ہو، جیسا کہ میری مثال تھی اقیم الصلاۃ، تو شریعت کا یہ خطاب تقاضا کرتا ہے اور اس کا تعلق ہمارے افعال سے ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ اور طلب میں یا تو وہ کام ہم کو اس میں کوئی وہ کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، جیسا کہ اقیم الصلاۃ ہے، یا پھر یہ کہ اس کام سے رکنا طلب کیا گیا ہو، جیسے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بھی طلب ہے، لیکن کس چیز کی طلب ہے؟ اس میں رکنے کی طلب ہے، رکنے کی طلب ہے۔ یا تو اس کو لازمی طور پر کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہو، لازمی طور پر یعنی واجب کے طور پر، یا پھر یہ کہ اسے افضلیت کے طور پر کرنے کے لیے کہا گیا ہو، افضلیت کے طور پر کرنے کے لیے کہا گیا ہو، جیسے مستحب ہے، مستحب ہے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں، کہ جو شریعت کے جو احکام کی جو قسمیں ہیں، شرعی احکام کی جو قسمیں ہیں، اس میں واجب ہے اور مستحب ہے، یہ اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ۔ واجب ہے، مستحب ہے، اور حرام ہے، مکروہ ہے، اور تیسرا جو ہے، پانچواں جو ہے مباح ہے۔ 5 قسم کے احکام ہیں جو تکلیفی احکام ہیں، جن کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، ان کو تکلیفی احکام بولتے ہیں۔ وہ 5 قسم کے ہیں، یا تو لازمی طور پر ان کو کرنے کا حکم دیا گیا، وہ واجب ہے، یا پھر افضلیت کے طور پر انہیں کرنے کا حکم دیا گیا، اسے مستحب کہتے ہیں، اور لازمی طور پر ان سے رکنے کا حکم دیا گیا، ان کو حرام کہتے ہیں، یا افضلیت کے طور پر ان سے رکنے کا حکم دیا گیا، اس کو ہم مکروہ کہتے ہیں، یا پھر اس کو کام کے کرنے کا اور یا نہ کرنے کا ہمیں اختیار دیا گیا، اس کو ہم مباح کہتے ہیں۔ اب یہ تکلیفی احکام دیکھیے، طلب کے لفظ میں چاروں احکام آ گئے، واجب بھی آ گیا، مستحب بھی آ گیا، اور پھر حرام اور مکروہ بھی آ گیا۔ تخیر میں کیا ہے؟ مباح آ گیا۔ تخیر میں کیا ہے؟ مباح آ گیا۔ ان کو ہم تکلیفی احکام بولتے ہیں۔ پھر دوسرے احکام ہیں جن کو ہم وضعی احکام بولتے ہیں، وضعی احکام، جن کو اللہ تعالیٰ نے علامت مقرر کیا ہے، جن کا اللہ نے ایک علامت مقرر کیا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ وضو کا حکم ہے۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز کا وقت ہو جائے، تو تم وضو کر لو، یعنی اپنے ہاتھ پاؤں دھو لو، اس ترتیب کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ تو اس کو ہم وضعی احکام بولتے ہیں، کیونکہ یہ علامت مقرر کی ہے۔ جیسے نماز کا وقت ہونا، یہ علامت ہے وضو کرنے کے لیے۔ نماز کا وقت ہونا یہ علامت ہے کس چیز کے لیے؟ یہ وضو کرنے کے لیے، کہ اس کو وضعی احکام بولتے ہیں، جس میں ڈائریکٹ کسی چیز کا حکم نہیں ہے، اس میں براہ راست کسی چیز کا حکم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقرر کیا ہے ایک علامت کے طور پر اس کو کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ان کو وضعی احکام بولتے ہیں، کیونکہ وہ علامت ہیں۔ اس کی بھی قسمیں ہیں، کیونکہ جو تعریف یہاں جو کی گئی ہے نا، اسی ترتیب سے پھر تکلیفی احکام بھی ذکر کیے جائیں گے کتاب میں، اور وضعی احکام بھی ذکر کیے جائیں گے۔ وضعی احکام وہ جو کہ کسی کام کے 3 قسم کے ہیں، یا تو وہ کسی کام کے لیے علامت کے طور پر مقرر کیے گئے، یا پھر وہ کسی چیز کے لیے شرط کے طور پر مقرر کیے گئے،
یا پھر یہ کہ وہ کسی چیز کے لیے معنی کے طور پر مخرج کیے گئے، معنی ہے وہ، رکاوٹ بننے والے ہیں، تو ہم لوگ وہاں اس کو پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں ہم لوگ جو ہے صرف اتنا اس کو ذکر کر سکتے ہیں کہ یہ وہ احکام ہیں جو یہ تعریف میں جو ہے، تعریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جس کا تقاضا کرتا ہے شریعت کا خطاب، جس کا تعلق مکلفین کے احکام سے ہوتا ہے، خواہ اس میں کسی چیز کو طلب کیا گیا ہو یا کسی چیز کا اختیار دیا گیا ہو یا پھر وہ کسی چیز کے لیے علامت مقرر کیے گئے ہوں۔ اب یہ پوری تعریف کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو اگلا جو حصہ ہے اس میں پھر یہ 5 قسم کے تکلیفی احکام اور یہ وضعی احکام، یہ دونوں بھی آئیں گے، یہ دونوں بھی انشاءاللہ آئیں گے، وہاں ہم لوگ تفصیل سے بات کریں گے۔ میں خاص طور پر توجہ دلانا چاہوں گا، خاص طور پر توجہ دلانا چاہوں گا وراثت کے مسائل کی جانب۔ جو سبق ہم لوگ پڑھے ہیں اس کو آپ صحیح طور پر فوکس کیجئے اور اچھی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اگر آج یہ اسباق آپ نہیں سمجھیں گے تو آگے آپ کو اور مشکل ہو جائے گی، پھر بالکل نہیں سمجھ پائیں گے۔ انہی مسائل پر فوکس کیجئے آپ، جن مسائل کا آتا ہے آپ کے سامنے ذکر، مزید آپ اس کو فی الحال نہیں پھیلائیے، کیونکہ اب آپ کم سے کم آپ یہ واضح ہو جائے گا کہ کون کتنا وارث بنتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ مزید پھیلا سکتے ہیں۔ اگر آپ مزید کچھ چیزیں پھیلائیں گے اس مرحلے میں تو آپ جو ہے مسائل کو جو ہے صحیح طور پر حل نہیں کر پائیں گے۔ انہی کی حد تک رکھیے اپنے آپ کو ابتدا میں، جہاں جس حد تک ہم کو مولفی نے رکھا ہے، مولف رحمۃ اللہ نے رکھا ہے، تو ایسی صورت میں ہم آسانی کے ساتھ ایک کے بعد ایک علم کیا ہے، جب تھوڑا تھوڑا ہم لیتے ہیں تو وہ ہمارے دل و دماغ کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن ایک ساتھ جب لیتے ہیں تو پھر وہ اوپر سے گزر جاتا ہے۔ تو آپ اس پر فوکس کیجیے جو ہم کو بتایا جا رہا ہے، اور اس کو اسی طرح یاد کیجیے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کے سلسلے میں آپ بہت زیادہ تفصیل جان لیں، لیکن اتنا جاننا ضروری ہوتا ہے جتنا اس مقام پر جاننے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس پر آپ فوکس کیجیے اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے مسائل بیان کیے گئے، ورنہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی طرح اصول فقہ کا معاملہ بھی ہے۔ یہ دونوں جو کتابیں ہیں، یعنی فقہ ہمارے پاس، یہ جو اب کتاب ہے فقہ کی ہمارے پاس، یعنی کتاب الفروض، کتاب الفرائض، یہ یقیناً فقہ کے مشکل ترین مسائل میں سے ہے۔ یہ دونوں موضوع ہمارے پاس ایسے ہیں جس میں جو ہے محنت کی ضرورت ہے، اصول فقہ بھی، اور فقہ کے جو مسائل اب ہمارے پاس ہیں عمدۃ الفقہ میں، اس کے لیے جو ہے سمجھنے کے ساتھ ساتھ یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو پوری طرح فوکس کیجئے، بالکل آپ یہ مت سمجھیے کہ آج پڑھیں گے تو پھر آئندہ کلاس میں ہی کتاب کھولیں گے تو پھر صحیح طور پر آپ اس سے استفادہ نہیں کر پائیں گے، اور پھر سال گزر جائے گا لیکن آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے خاص طور پر اس طرف توجہ دیجیے۔ نماز کا وقت ہو گیا، یہاں ہم لوگ رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔